کیا ترکی سعودی عرب سے مکہ اور مدینہ واپس لے لے گا؟ دوستو، جیسے جیسے خلافت عثمانیہ کے بحال ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے، ویسے ویسے ترک قوم اپنے عزائم دنیا پر واضح کر رہی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان حجاز مقدس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ کیا اگلے چند سالوں میں مکہ اور مدینہ کا کنٹرول ترکی کے ہاتھوں میں آ جائے گا؟ کیا رجب طیب اردگان معاہدہ لوزان ختم ہوتے ہی سعودی عرب پر چڑھائی کر دیں گے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ترک قوم مستقبل قریب میں کیا کرے گی اور طیب رجب اردگان کا ویژن 2023 کیا ہے، یہ سب آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں، تو جڑے رہیے گا ہمارے اس ویڈیو کے آخر تک۔ دوستو، ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ یہ بڑے پکے اور تگڑے مسلمان تھے۔ انہوں نے 650 سال تک اپنے اصولوں کے مطابق حکمرانی کی اور خلافت چلائی۔ انہوں نے مسلمانوں اور اسلام کا جھنڈا ہمیشہ سربلند رکھا، جنگیں لڑ کر بڑے بڑے علاقوں کو فتح کیا اور اسلام کو دور دور تک بے شمار علاقوں تک ایکسپینڈ کیا، پھیلایا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ پر ایسا زوال آیا جس نے ترک قوم کو معاہدہ لوزان میں جکڑ کر رکھ دیا، اور 100 سال کے بعد اب وہ معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ جب خلافت عثمانیہ کا دور ختم ہوا تو برطانیہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ترکی کو مجبور کیا کہ وہ اپنے حدود کے اندر ہی بند رہے، اور کچھ شرائطیں رکھی گئیں جن کو تحریری طور پر ریٹن فارم میں فرانسیسی پارلیمنٹ میں آج بھی محفوظ رکھا گیا، اور یہ معاہدہ جن شرائط پر ہوا وہ شرائط یہ ہیں: خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی۔ خلافت عثمانیہ جب ختم کر دی گئی تو اس کے جانشینوں کو قتل کر دیا گیا، کچھ جانشینوں کو جلا وطن کر دیا گیا اور ان کے اثاثے ضبط کر لیے گئے۔ جب ان کے اثاثے ضبط کر لیے گئے تو 3 براعظموں کے اندر بے شمار مال و دولت تھی، بہت ساری جائیدادیں تھیں جو برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس چلی گئی۔ اس کے بعد ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا گیا، اس میں اسلام کو ختم کر دیا گیا اور خلافت کے اوپر بین لگا دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور بین لگایا گیا کہ ترکی پیٹرول نہیں نکال سکتا، یعنی ترکی نہ تو اپنے ملک سے اور نہ ہی ملک سے باہر کسی بھی علاقے سے کسی بھی طرح سے کوئی بھی معدنیات نہیں نکال سکتا۔ یہ بہت بڑی زیادتی تھی کیونکہ ترکی کی زمین میں بہت زیادہ تیل موجود ہے۔ اس کے باوجود ترکی دوسرے ملکوں سے تیل لینے پر مجبور ہے۔ ترکی کے پاس باسفورس سمندر ہے، ساحل سمندر ایک عظیم بندرگاہ ہے، اس کو بین الاقوامی قرار دیا گیا ہے، یعنی کوئی بھی اپنی مرضی سے یہاں سے آ جا سکتا ہے، اور ترکی کسی سے بھی ٹیکس نہیں لے سکتا۔ یہ بہت بڑی پابندی تھی جو ترکوں پر لگا دی گئی تھی۔ نہر سوئز کو دنیا بھر کی تجارت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ دوسری جانب باسفورس تجارت کے حوالے سے سب سے اہم جگہ ہے اور آنے والے وقت میں یہ پہلے نمبر پر آ جائے گی۔ دوستو، اگر آپ نے عمرہ یا حج کیا ہو اور اگر آپ ترکوں کو عمرہ یا حج پر آتے ہوئے دیکھیں تو ان کے ہاتھ میں ایک نقشہ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت عرصہ پہلے تر حجاز مقدس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا، یعنی خلافت عثمانیہ میں سعودی عرب کا علاقہ ترکوں کے کنٹرول میں تھا۔ ترک قوم نے کئی 100 سال تک مکہ اور مدینہ میں آنے والے لوگوں کی میزبانی کی تھی۔ اس جگہ سے انہیں اتنا انس اور لگاؤ ہے کہ سعودی عرب جب بھی کوئی تبدیلی کرتا ہے تو ترک قوم یہاں کی ایک ایک پتھر ترکی لے کے جا کر اپنے بڑے میوزیم میں سنبھال کے رکھتے ہیں، تاکہ انہیں یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 600 سال تک مکہ اور مدینہ کی میزبانی کی ذمہ داری دے رکھی تھی۔ ترک جب مدینہ اور مکہ جاتے ہیں تو ان کے پاس ایک نقشہ، ایک میپ ہوتا ہے، اور اس میپ سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ کون سے صحابہ کا گھر کہاں ہے۔ پچھلے 100 سال سے ترک جب مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہم سے اپنی ناراضگی ختم کر دے۔ ترکی کا صدر رجب طیب اردگان نے ایک ملکی کانفرنس میں، ایک غیر ملکی کانفرنس میں اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ معاہدہ لوزان ختم ہونے کے بعد وہ مکہ اور مدینہ کا کنٹرول واپس لینے کے خواہش مند ہیں، اور یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ یہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے طیب اردگان سعودی عرب پر چڑھائی بھی کر سکتے ہیں، تاہم یہ تو آنے والا وقت بھی بتا سکتا ہے۔ دوستو، اگر ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو اس سے ہٹ کر اگر غیر جانبدارانہ ماہرین کی رائے لی جائے تو وہ بالکل
اپوزٹ ہے، مختلف ہے۔ اگر بات کی جائے پاکستان کی تو پاکستان کی سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں طویل عرصے سے ترکی کے معاہدہ لوزان کے ختم ہونے کے 100 سال پورا ہونے اور معاہدہ ختم ہونے کے بعد ترکی کو مکمل طور پر آزاد ہونے اور انہیں مکمل سپورٹ کی خبریں جگہ جگہ چل رہی ہیں۔ اگر تبصرے دیکھیں تو لگتا ہے کہ واقعی 2023 میں معاہدہ لوزان 100 سال مکمل ہونے کے بعد اپنے انجام کو پہنچ جائے گا اور ترکی آزاد ہوتے ہی اپنی عظمت رفتہ دوبارہ حاصل کر لے گا۔ لیکن چند ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی دستاویز ریٹن فارم میں ایسے کوئی ڈاکومنٹس نہیں موجود جو ترکی، فرانس، برطانیہ، امریکہ یا دنیا کے کسی کونے میں موجود ہوں، کیونکہ حقیقت میں ایسی کسی دستاویزات کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ان میں سے چند ماہرین ایسے بھی ہیں جن کا خیال ہے کہ 2023 میں معاہدہ لوزان ختم ہونے کے بعد ترکی اپنی جمہوری حیثیت ختم کر دے گا، خلافت عثمانیہ کو بحال کرنے کا اعلان اگر کر دے گا۔ اس کی کچھ دلیل یوں بھی دی جاتی ہے کہ معاہدہ پر دستخط کرتے وقت ترکی نے سلطنت عثمانیہ کی حدود میں تمام ممالک جو واقع تھے، جس میں شام، لبنان، عراق اور سعودی عرب کو الگ الگ آزاد ریاستوں کی صورت میں تسلیم کر لیا تھا، اور یہ تمام ممالک اب اقوام متحدہ کے بنیادی طور پر رکن بھی ہیں۔ تو وہ بھلا کیسے دوبارہ ان ممالک کو اپنی خلافت میں شامل کر سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، ترکی اب ایک ڈیموکریٹک ملک ہے، ایک جمہوری ملک ہے، اور جمہوری نظام حکومت میں تمام اداروں کا نظم و ضبط جمہوریت یا ڈیموکریسی کے اصولوں کے مطابق چلایا جاتا ہے۔ پاکستان کی ماہرین بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ صدر رجب طیب اردگان 2023 میں دوبارہ صدر منتخب ہونے کے بعد خلافت عثمانیہ بحال کر دیں گے، لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ طیب رجب اردگان نے خلافت کی بحالی کے بارے میں ایسا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی، کوئی اعلان نہیں کیا، کیونکہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ وہ خود بھی جمہوری طریقے سے الیکٹ ہو کر اس نظام میں آئے ہیں۔ اگر وہ جمہوری سسٹم کو تبدیل کر کے صدارتی نظام کو عوام پر مسلط کر دیں گے تو اسے اتنے ووٹ نہیں ملیں گے کہ وہ دوبارہ سے صدر منتخب ہو سکے۔ دوستو، آپ نے معاہدہ لوزان کے بارے میں کیا سیکھا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ اور مستقبل قریب میں ترکی سعودی عرب کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔